آج کل یہ کیسز بڑے آ رہے ہیں کہ شوہر بیچارہ کمپلین کرتا ہے کہ میں ہر ضرورت پوری کرتا ہوں اپنی بیوی کی، لیکن بیوی صاحبہ جو ہے وہ بلیک میلنگ کرتی ہیں، پریشان کرتی ہیں، میرے ساتھ کوآپریٹو نہیں رہتی۔ اب کیس جو ریسنٹ کیس میرے پاس ہے وہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں، بیرون ملک تھا، سعودی عربیہ کے اندر مقیم تھا۔ اب شوہر نیک ہے، اچھا آدمی ہے، اس نے کہا کہ شادی ہوئی ہے بیوی کو، جناب آپ آئیں، آپ ہمارے ساتھ رہیں، کیوں پاکستان میں آپ نے برتن واش کرنے ہیں میری والدہ کے؟ اس نے بلا لیا، بلا کے بعض دفعہ بندہ کانفیڈنس اس کو لا رہا ہے کہ بی کانفیڈنٹ، آپ نے سروائیو کرنا ہے زندگی کے اندر، اسے تھپکی دے رہا ہے، کر تو اس کا بھلا رہا ہے، لیکن عورت آگے سے وہ سمجھ ہی نہیں پا رہی کہ میرے ساتھ بھلا کر رہا ہے، میں نے بھی آگے سے بھلا کرنا ہے۔ عورت اوور کانفیڈنٹ ہو جاتی ہے، بندہ بیوی پہ شفقت کر رہا ہے، محبت کر رہا ہے، اسے بلا رہا ہے، اسے پروٹوکول دے رہا ہے، اسے کانفیڈنس دلا رہا ہے، تو وہ کانفیڈنس کی بجائے کانفیڈنٹ ہوتی اوور کانفیڈنٹ ہو جاتی ہے۔ اسی شوہر کو جس نے اس کو بلایا ہے اس کو آنکھیں دکھاتی ہے، اس کے ساتھ بدتمیزی کرتی ہے، میں پولیس کو کال کر لوں گی، میں یہ کر لوں گی، بدماشی کر رہی ہے اس کے ساتھ۔ اب یہ عورتیں ایسا کیوں کر رہی ہیں؟ بیچارہ پریشان ہے، کہتا ہے میرے 2 بچے ہیں۔ وائف نے کیا کیا ہے؟ وائف نے جناب بدتمیزی کی ہے میرے ساتھ، میں چلا گیا اپنے کام پہ، واپس آیا تو میں نے دیکھا تو وہ چیٹنگ کر رہی ہے کسی کے ساتھ۔ کس کے ساتھ چیٹنگ کر رہی ہو؟ تو وہ نہیں، وہ دوست ہے، یہ ہے، پھر وہ فون پہ رابطہ کسی کے ساتھ کر رہی ہے، کسی میل کے ساتھ، کسی آدمی کے ساتھ، کسی لڑکے کے ساتھ، پکڑی گئی۔ اس کے ہوتے ہوئے کوئی میسج آ گیا، اس نے دیکھا تو جانو مانو کیسے وہ، اور بندہ پریشان، کہتا ہے میں نے اس کی ہر ضرورت پوری کی، اس کو بیرون ملک لے کے آیا، اس کے بچے ہیں، اور اس کو پھر شرم نہیں آئی، پھر اس کے ساتھ باتیں کر رہی ہے لڑکے کے ساتھ۔ کون ہے یہ؟ وہ جی یہ میرا یونیورسٹی فیلو ہے، یونیورسٹی کے اندر پڑھتے تھے اکٹھے، تو جب آپ کے ساتھ لڑائی ہوئی تو میں نے کہا چلو دکھ سکھ کسی کے ساتھ کر لوں، تو اس لیے پھر میں اس کے ساتھ میں نے چیٹنگ شروع کر دی، ادروائز میں اس سے رابطے میں نہیں تھی۔ بندہ پوچھے کہ اس سے رابطہ کر لیا آپ نے، وہ بڑا دکھ کا ساتھی آپ کا، شیئر کر رہی ہو، تو بے شرم آپ اتنا تو سوچتی رابطہ کرنے سے پہلے کہ اگر وہ آپ کا اتنا ہمدرد ہوتا، یونیورسٹی فیلو تھا، یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، آپ کو کم ظرف کو اس قابل سمجھتا، تو وہ نہ آپ سے نکاح کرتا۔ اس شخص نے، بعض میں نے دیکھا خواتین جو ہے نا اپنے شوہروں کو کہہ رہی ہوتی ہیں، او جی میری پھوپھی کا بیٹا بہت اچھا ہے، وہ ساجد بہت اچھا ہے، ماجد بہت اچھا ہے۔ بھائی یہ ساجد بڑا اچھا ہے، اسلم بڑا اچھا ہے، تو عقل کی اندھی یہ تو دیکھ کہ اگر ساجد اچھا ہے تیرے لیے اچھا نہیں ہے، تیرے لیے وہ اچھا ہے جس نے تیرے ساتھ نکاح کیا ہے۔ تیرے لیے ساجد اچھا ہوتا تو وہ نہ تیرے ساتھ نکاح کر لیتا۔ انہوں نے تجھے اس قابل سمجھا ہی نہیں، انہیں نظر آتا تھا کہ ماما جی کی بیٹی ہے، نظر آ رہا تھا، آپ کوئی چھپی ہوئی چیز نہیں تھی، لیکن انہوں نے کیوں آپ کے ساتھ بچے کا نکاح نہیں کیا؟ اس قابل نہیں سمجھا۔ تو جس نے تمہیں اس قابل سمجھا، تمہیں اپنے نکاح میں لیا، تمہاری ضروریات پوری کرتا ہے، لباس پرووائڈ کرتا ہے، کھانا پرووائڈ کر رہا ہے، جو آپ کا شوہر ہے، اللہ کے پاک نام کے ساتھ جس کے ساتھ رشتہ جڑا ہے، تو آپ بے شرمی کی حد نہیں ہے کہ آپ اس کے سامنے کسی اور مرد کا نام، وہ بڑا اچھا ہے، وہ بڑا کیئرنگ ہے، وہ بھی کیئرنگ ہوگا کسی اور کے لیے، تمہارے لیے تو نہیں کیئرنگ۔ تمہارے لیے اگر وہ کوئی عزت تمہاری اس کی نظر میں ہوتی ہے، اس کے گھر والوں کی نظر میں ہوتی نا، تو تم اس کی بیوی ہوتی آج۔ اس لیے وہ جس کے لیے کیئرنگ ہے، فیئرنگ ہے، سارا کچھ اس کے لیے ہے، تمہارے لیے تمہارا شوہر، بس۔ تو یہ عقل سے آگے کی کوئی باتیں ہیں جو لوگ پتہ نہیں کیسی کیسی حرکتیں آج کل کر رہے ہیں۔ بچیوں کے پیرنٹس تربیت ہی کوئی نہیں کرتے، بچی ایسا بلنڈر کر رہی ہے، ڈرامہ کر رہی ہے، پیرنٹ سے بات کرو، نہیں وہ بس غلطی ہو گئی ہے بچی ہے۔ تو یہ ہر بندہ نہیں برداشت کرتا، یہ تو پتہ نہیں کلائنٹ میرے نے کیسے برداشت کر لیا، وہ کہتے ہیں میں بچوں کو دیکھ کے تو میں نے طلاق نہیں دے رہا، ادروائز کسی غیر مرد کے ساتھ عورت کا تعلق ہو، بے شک چیٹنگ ہیلو ہائی کر رہی ہے، مس یو کر رہی ہے، پھر بھی شوہر یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ بچوں کی وجہ سے پتہ نہیں اس نے کیسے بیچارے نے برداشت کیا۔ خدا کا واسطہ ہے، یہ جو عورتیں ہیں، یہ سب سے بیسٹ جو آدمی ہوتا ہے نا، وہ ہوتا ہے جو آپ کو سرو کر رہا ہے،
اس نے آپ کو پروٹوکول دیا، اس نے آپ کو عزت دی، اپنی بیوی بنایا، وہ آپ کے لیے اچھا ہے. اس نے آپ کو لباس لے کے دیا، کھانا پرووائڈ کیا، بیرون ملک لے کے گیا، بچے ہیں اس کے آپ میں سے. آپ بے شرم ہو گئی ہو، آپ کہتی ہو کہ نہیں وہ ماجد سے میں ذرا چیٹنگ تو کر لوں. تو یہ حرکت بہت خوفناک ہے اور بڑی خطرناک بھی ہے کہ دو بول بولے گا ساری زندگی. آپ کو آج آپ کا شوہر طلاق دے دے نا، یہ جو بیوی بڑی فنکار بنی ہوئی ہے، بدماشی اپنے شوہر کے ساتھ کرے، آج 3 لفظ بولے تو آپ بی بی آپ بیوہ جیسی ہو جاؤ گی. وہ ساجد ہو پائے ماجد ہو، وہ آپ کو نکاح میں نہیں لے گا. آپ کی پھوپھی کا بیٹا جو ہے نا بہت اچھا نائس، وہ آپ کو نکاح میں نہیں لے گا. ساری زندگی ایک بیوہ کی طرح آپ زندگی گزارو گی. اس لیے آپ کو اپنایا جس نے، وہی آپ کے لیے اچھا ہے. جو جتنا بھی اچھا ہو آپ کے لیے تو نہیں اچھا، آپ کے لیے وہی اچھا ہے جو آپ کے لیے ہے، آپ کو سرو کر رہا ہے، آپ کے ساتھ ہے. تو اس لیے یہ خوش فہمی اگر ہو نا کسی کو تو شادی سے پہلے پوری کر لینی چاہیے کہ وہ اچھا ہے تو وہ اچھا ہے، اس سے رابطہ کر لیں. جو بہت اچھا لگتا ہے نا، شادی سے پہلے ایک دفعہ رابطہ ضرور کریں کہ جناب علی مجھ سے نکاح کر لو. لعنت بھیج کے آپ پہ وہ دوسری طرف ہو جائے گا جو بہت اچھا لگ رہا ہے آپ کو. وہ آپ کو اس قابل سمجھے تو آپ سے نکاح کرنا لیتا. تو اس لیے جس نے آپ کے ساتھ نکاح کیا ہے، خدا کا واسطے اس کے ساتھ وفادار بنے، اسے آنکھیں نہ دکھائیں. نیکی کا بدلہ نیکی ہے، بھلائی کا بدلہ بھلائی ہے. اس نے آپ رول رہی تھی ادھر پاکستان میں، وہ آپ کو سعودی عربیہ میں لے کے گیا، عمرے کرا رہا ہے، حج کرا رہا ہے، اچھے کھانے کھلا رہا ہے، مشقت میں پڑھ کے اپنے، وہ کہتے ہیں میں اسکولوں کے اندر اچھے اچھے اسکولوں میں داخل کروایا ہوا بچوں کو، سارا کچھ کر رہا ہوں. یہ آگے سے یہ فنکاریاں کر رہی ہے. تو عورتوں کو وہ پاکستان کے اندر رہ رہی ہوں، پاکستان سے باہر رہ رہی ہوں، احسان فراموش نہیں بننا چاہیے اپنے شوہر کا. شوہر کی عزت کریں. شوہر احسانات کرتا ہے، جو بھلائیاں آپ کے ساتھ کرتا ہے اس کا تذکرہ کریں. شوہر کا شکریہ ادا کریں، نہ کہ شوہر کو یہ بتائیں کہ ہمسائے جو ہے نا، ہمسایوں کا وہ شوہر وہ بڑا اچھا ہے، میری سہیلی کا جو بندہ ہے نا وہ بڑا اچھا ہے. وہ سہیلی کا بندہ ہے، وہ آپ کا تو نہیں. آپ اس سے شادی کر لیتی نا ٹائم پہ، آپ پرپوزل بھیج دیتی اس کو، بہت اچھا تھا. تو اس لیے جو اچھا آپ کے لیے وہی ہے جس نے آپ کو اپنایا ہے. تو دور کے ڈول سہانے نہیں لگنے چاہیے، اور یونیورسٹی فیلوز کے ساتھ ہلوائے نہیں کرنی چاہیے. جان چھوڑ دو اس کی. اگر بے حیائی کوئی تھوڑی بہت آپ کی ہو چکی ہے نا یونیورسٹی لائف میں، بلاک کرو، ختم کرو، آگے چلو. تو آج چوں یہ شادی کے بعد یہ چلا دیا نا آپ نے تو طلاق ہو جائے گی، پریشانیاں بڑھ جائیں گی، ساری زندگی کے لیے آپ کے لیے عذاب ہو جائے گا. 2-4 بچے لے کے طلاق لے کے آپ گھر بیٹھ جاؤ گی تو آپ کو کون پوچھے گا؟